بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد ذاکر ہے اور میں اسپیشل بچوں کے ادارے میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہوں. یہ ادارہ ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے تحت رن کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی انفرادیت پر پیدا کیا. یہی انفرادیت انہیں تمام باقی دیگر مخلوقات سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان انٹلیکچولی تمام دیگر آرگنزم سے بہت بہتر حالت میں ہے. انسان کا یہ ڈفرینس اس کے جینیٹکس میں، اس کے بایو میٹرکس میں اور اس کے آئی کیو لیول پہ، انٹیلیجنس میں بھی نظر آتا ہے. یہ ویریشن تمام بچے، تمام انسان پیدا ہوتے وقت ہی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. انسانوں کی یہ ویریشنز اسے دیگر آرگنزم سے ڈفرینٹ کرنے کی ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن ہے ان کی برین کی ڈیولپمنٹ. انسانوں کا برین باقی آرگنزمس کے نسبت بہت زیادہ ایڈوانس اور بہت ڈیولپ ہے. انسان کے برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سیریبرم. یہ سیریبرم انسان کے برین کا ایک ایسا پارٹ ہے جو اس کے ڈیولپمنٹ میں، برین ڈیولپمنٹ میں اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ہیومن بینگس میں جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں لرننگ کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ لرننگ کا پروسیس ساری زندگی ہی رہتا ہے. لیکن جو اس کے ابتدائی مراحل ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، جو پہلے 3-4 سال ہیں، یہ لرننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بچہ اس ٹائم پیریڈ میں بہت ساری نئی چیزیں سیکھتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں آیا اور بلینک برین لے کر آیا، تو وہاں سے اس کی لرننگ اسٹارٹ ہوتی ہے. انسان کی یہی لرننگ، یہی آبزرویشن، ٹاسک انالیسس اور اس کے بعد ڈیسیشن میکنگ نے انسان کو تمام باقی آرگنزم سے ڈفرینشیٹ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہی اسے اشرف المخلوقات کا خطاب دیا. کچھ بچے اپنے برین کے ڈیولپمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے، جسے ہم نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز کہتے ہیں، لرننگ ڈسیبلٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں. آج ہم اسی لرننگ ڈسیبلٹی کے حوالے سے بات کریں گے. لرننگ ڈسیبلٹی ورڈ ڈسیبلٹی ہے، اس کے لیے ہم آج کل دنیا بھر میں ایک نیا ورڈ کوائن کیا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈفرینٹلی ایبل. ورڈز کو کتنے برے نہیں ہوتے، ہمارا اسے استعمال کرنا برا ہو جاتا ہے. ہماری جو ان کے ورڈ کی یوزیج ہے وہ نیگیٹو ٹرمز میں استعمال ہو جاتی ہے، تو ہم ڈسیبلٹی کو نیگیٹو ٹرم لیتے ہوئے اسے ہم ہٹا دیتے ہیں اور ڈفرینٹلی ایبل کا ورڈ یوز کرنا شروع کرتے ہیں. بہرحال جناب، لرننگ ڈسیبلٹیز ایک ایسی ایبلٹی ہے، ایک ایسی ڈفرینٹ ایبلٹی ہے جس میں ایک بچہ ایک نارمل بچے کی نسبت لرننگ کے پروسیس میں سلو ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے، پیرنٹس ایسا فیل کرتے ہیں کہ بچہ نارمل کی بجائے کچھ ایشوز کے ساتھ لرننگ کر رہا ہے. موسٹلی لرننگ ڈسیبلٹی پیرنٹس کو اس وقت نظر آنی شروع ہوتی ہے جب وہ بچہ اسکول گوئنگ ایج میں آتا ہے. جب اس کی اسکولنگ اسٹارٹ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں فیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ بچہ کسی لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار ہے. فار ایگزامپل، ویسے تو نارمل ہم بچے کو جو چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب اسکول میں جانا شروع ہوتا ہے اور ہم اپنے نالج کو ریٹن فارم سے لے کر آتے ہیں کوگنیشن کی طرف، جب ہم ریٹن کی ہوئی کسی چیز کو، لکھی ہوئی چیز کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں، تو یہ ہماری لرننگ کا جو باقاعدہ پروسیس ہے، جو ڈیولپ کیا انسان نے، اڈاپٹ کر لیا ہے، یہاں اس کے اسٹارٹ ہوتا ہے. بچہ اپنی لرننگ کے دوران اپنی پرابلمس کو فیل کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ زیادہ ایشو اس کو ڈفرینٹ ورڈز کے الفابیٹس کی پہچان میں آتا ہے. جب بچہ ڈفرینٹ ورڈز اور الفابیٹس کی پہچان کو میں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے تو وہ اپنی لرننگ ایبلٹیز کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم ایسے بچے کو آبزرو کرنا شروع کریں، پیرنٹس آبزرو کر لیتے ہیں. ایسے پیرنٹس جو بہت زیادہ بچے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ آبزرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادروائز ٹیچرس بھی آبزرو کرنا شروع کرتے ہیں کہ اس بچے میں کوئی نہ کوئی ایشو موجود ہے. اب وہ ایشوز کیا آتے ہیں کہ ایک بچہ ڈفرینٹ ڈیجٹس میں، ڈفرینٹ ورڈز میں، الفابیٹس میں ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل، اگر اس کے بعد ڈفرینٹ فارمیٹس میں، ڈفرینٹ فونٹس میں انگلش الفابیٹس لکھے ہیں یا اردو الفابیٹس پہ لکھے ہیں، تو وہ انہیں صحیح طریقے سے پہچان نہیں پاتا. وہ بی کو ڈی اور ڈی کو بی کہہ سکتا ہے، وہ پی اور کیو میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا. ہم اسے ڈسلیکسیا کہتے ہیں. ڈسلیکسیا کا یہ بچہ اپنی ابتدا سے ہی تعلیمی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابتدا سے ہی تعلیمی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ہم بعض اوقات اگر جب بچے کو تھوڑا سا
ऑब्जर्वेशन में रखें तो फिर तो हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है कि कहीं ना कहीं इशू है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसे इग्नोर करें या उसको अर्ली चाइल्डहुड के मसाइल समझें कि बच्चा कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, सीखना शुरू कर देगा, स्कूलिंग होगी तो बेहतर हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में वो अडॉप्ट करता चला जाता है और नॉर्मल बच्चों से पीछे रहना शुरू कर देता है। ऐसी सूरत में हम उस बच्चे की ऑब्जर्वेशन करने के बाद अगर हमें फील होना शुरू हो जाए कि बच्चे का कोई इशू है, तो हम उसका एक सिंपल टेस्ट भी ले सकते हैं और किसी ऑथेंटिक पर्सन से भी उसका टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ जो दूसरी रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप आता है जनाब, उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बच्चे अपने फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करते वक्त उसको फेस करते हैं। फाइन मोटर स्किल्स ऐसी स्किल्स होती हैं जिसमें हमारे मसल्स इन्वॉल्व हैं और हम अपने मसल्स को किसी एक्टिविटी में जो बहुत फाइन होकर करनी होती है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। तो फॉर एग्जांपल, जब हम किसी बच्चे को एक पेंसिल देते हैं और वो बच्चा कॉपी पर लेकर उससे बहुत सारी आड़ी तिरछी लकीरें लगाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब हम उसे सिखाना शुरू करते हैं तो वो अपने उन आड़ी तिरछी लकीरों को बेहतर करके ऑर्गेनाइज करके लेकर आता है और हमें फिर ऐसा लगता है कि जनाब अब वो तो राइटिंग स्टार्ट कर दी उसने। तो वो राइटिंग पे फिर वो ड्राइंग पर आ जाता है, वो डिफरेंट किस्म की स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकता है, वो डिफरेंट अपनी हैंड राइटिंग लिख सकता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है उसका अपना स्किल्स बेहतर होती चली जाती हैं और वो राइटिंग को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। डिस्ग्राफिया में एक बच्चा जो डिस्ग्राफिया का शिकार है वो अपनी हैंड राइटिंग को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता। उसके लिखने वक्त उसकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी होती है, उसके अल्फ़ाबेट्स लेफ्ट राइट लेटे हुए दिख रहे होते हैं या उसकी हैंड राइटिंग जो है वो एक लाइन से प्रॉपर लाइन में नहीं चल रही होती, उसकी हैंड राइटिंग की पोजीशन ऐसी होती है कि उसके अपने अल्फाज ही आड़े टेढ़े चल रहे होते हैं और हम उसे खुद ही कहें तो वो खुद ही उसे बाद में पढ़ नहीं सकते। जैसे जैसे डिसलेक्सिया अगर ओवरकम नहीं हुआ और वो ऐसे कंटिन्यू कर रहा है तो वो रिजल्ट देगा डिस्ग्राफिया में भी लेकर आएगा। तीसरी चीज इससे रिलेटेड है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया यही सेम प्रॉब्लम जब मैथमेटिक्स के डिजिट्स के साथ आती है, जब 9 और 6 में डिफरेंस ना समझ में आ रहा हो, जब 8 और 0 मिक्स होना शुरू हो जाए और उसे रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो हम इसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। मैथमेटिक्स के डिफरेंट सिंबल्स, फॉर एग्जांपल बेसिक बच्चे के प्लस के और माइनस के सिंबल्स, उसे प्लस और मल्टीप्लाई के सिंबल्स में इशू आता है, उसे माइनस और डिवीजन के सिंबल्स में पहचान करने में प्रॉब्लम आती है। हम उसे बार बार रिकॉल करवाते हैं, बार बार बताते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रहता है और ऐसी सूरत में वो बच्चा अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को भी नहीं निकाल सकता। ये तीनों प्रॉब्लम्स डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हैं और अगर हम किसी एक का इशू निकालना शुरू करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी प्रॉब्लम्स को भी सबके सोल्यूशन की तरफ लेकर आ जाता है। हम ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में हमें सबसे पहले तो अपने ऐसे बच्चे की ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा किसी ऐसे प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है। ऐसी सूरत में हम एक सिंपल टेस्ट ले सकते हैं जो हम खुद पेरेंट्स, माएँ और घर के बड़े बहन भाई और बच्चे, इवन फादर खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारा बच्चा किसी प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं है। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, उनकी तालीम के साथ एसोसिएटेड हैं, वो फ़ौरन ही इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऐसी सूरत में आप सिंपल टेस्ट कर सकते हैं अपने घर में कि आप बच्चे को रीडिंग करवाएं और डिफरेंट फॉन्ट्स में रीड करवाएं। अगर आपको लगता है कि आपको बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा तो फिर आप इस तरफ जा सकते हैं कि जनाब कहीं मेरे बच्चे के साथ किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है, और ये भी देखें कि क्या वो इशू परसिस्ट करता है, क्या वो डिफरेंट फॉन्ट्स के डिफरेंट साइजेस को भी नहीं समझ पा रहा। और अगर आपको ज़रा सा भी कोई इसमें इशू हो तो आप उसके टीचर से रब्ता कर सकते हैं और आप किसी ऑथराइज्ड पर्सन से या उनके टीचर से जो भी इनको डील कर सकते हैं बेहतर, आप उनसे उनकी ऑब्जर्वेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनसे उनका स्पेशलिस्ट का कोई टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं और जनाब आप उनसे मशवरा ले सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर एक बच्चा ऑर्गेनाइज्ड रीडिंग, ऑर्गेनाइज्ड हैंड राइटिंग नहीं कर पा रहा और वो डिजिट्स को हैंडल करने में डिफ़िकल्टी फील करता है तो आपका बच्चा किसी लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। हमें इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इस पर बात करते हैं। बच्चे के लिए और किसी भी एडल्ट के लिए भी जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है वो होती है उसकी इनकरेजमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चे को रेगुलर प्रेज़ करें,
بچے کی تعریف کریں, اس کی ہر اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کریں. فار ایگزامپل اس نے کوئی چھوٹی سی بھی چیز سیکھ لی ہے تو آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, اس سے وہ خوش ہوگا, انکریج ہوگا اور اس کی لرننگ ایبلٹی بڑھنی شروع ہو جائے گی. اور ایک اور چیز آخر میں جسے میں ڈسکس کروں گا, کم نہیں ہے کسی سے بھی, اور وہ ہے بچے کا سیلف کانفیڈنس. یاد رکھیے کہ لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار شاید آپ اور میں بھی ہو جائیں اگر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جائے. اگر ہم سیکھتے وقت کسی کانفیڈنس کے ایشو کا شکار ہو گئے ہیں تو یقیناً ہم یہ چیز کو ویسے نہیں سیکھ سکیں گے جیسے کوئی دوسرا سیکھ رہا ہوگا. تو ہمیں اپنے اس اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. اس کا کانفیڈنس بڑھے گا تو وہ بہت بہتر طریقے سے لرننگ شروع کرے گا اور بہت اچھا رزلٹ دے گا. ہم بچے کو جو ٹاسک دیں لرننگ کے لیے اس کو اسمالر اسٹیپس میں بریک ڈاؤن کریں. یہ زیادہ ضروری ہے کہ بچے کو بجائے اس کے کہ ٹاسک ایک لمبا ٹاسک دیا جائے اور وہ اس میں کنفیوز رہے, اس کے بریک ڈاؤنس کر لیے جائیں تو بچے کے لیے زیادہ بہتر, اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی. اور ہم کوشش کریں کہ اس کی جو کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ فوکس کریں. اسپیشلی میں ڈسکیلکولیا کے لیے بات کروں گا تو اس کی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگس بہتر ہوں گی تو بچہ بہت بہتر طریقے سے رزلٹ دینا شروع کر دے گا. ہم اپنے گھر میں, ہم اپنے اسکول میں, ہم اپنے لرننگ انوائرمنٹ میں ایک ورڈ وال کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت ایزیلی دیوار اویلیبل ہوتی ہے, کوئی ایسے پلیس اویلیبل ہے, کوئی میرر اویلیبل ہے جہاں پہ ہم ان ورڈس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں جن میں بچہ پرابلم کا شکار ہے, تاکہ وہ آتے جاتے ان ورڈس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کریں. اور اگر وہاں پرابلم ہے, کوئی ایسا ورڈ ہے جو ایزیلی سمجھ نہیں آئے گا بچے کو, تو ہم اس کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ ایک ویژول ایڈ بھی لگا سکتے ہیں, کوئی تصویر لگا سکتے ہیں جس میں وہی ایکشن, وہی چیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو بچہ وہاں سے اس کو کوریلیٹ کر سکتا ہے. جناب ایک بات امپورٹنٹ چیز ہے, ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشنز کا استعمال کیا گیا. ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشنز بہت ضروری ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ایک گروپ میں لرننگ کر رہے ہوتے ہیں, کسی ٹیچرز جیسے کلاس میں بیٹھے ہیں تو وہاں ڈفرینٹ ٹائپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایک ہی انسٹرکشن سے انہیں ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن ایک ایسا بچہ جو لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار ہے, اپنی انڈیویجولیٹی میں رکھتا ہے, مے بی وہ آپ کی اس انسٹرکشن کو فالو نہ کر سکے. ایسے صورت میں اس کے لیے آپ انسٹرکشنز کو چینج کریں, ورڈز چینج کریں, اس کے پاس جا کر اس کی نیڈ کے مطابق کہ وہ کیسے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور کیسے فلیکسیبل ہے. آپ کی انسٹرکشن فلیکسیبل ہونی چاہیے, آپ کی چوائس بچے کے لیے فلیکسیبل ہونی چاہیے, چوائس آف ورڈز, چوائس آف انسٹرکشن, تاکہ وہ بچہ ایزیلی آپ کی انسٹرکشن کو سمجھ لے. ایسے ہم ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن کہتے ہیں. جب بچہ یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دے تو جناب بہت ضروری ہے کہ بچے کو آپ ایکوموڈیٹ کریں. ایکوموڈیٹ مینس ان سینس کہ اس کے لیے کنوینئنس ہو اور آپ اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو سیٹسفائی کریں, اس کی نیڈ کو پورا کریں. بچہ کس طریقے سے سیکھ رہا ہے, جس طریقے سے وہ سیکھتا ہے اس سیکھنے کے طریقے کے مطابق آپ اس کو پرووائڈ کیجیے, اس کے مطابق آپ اسے فیسلٹی پرووائڈ کریں تاکہ وہ بچہ بہتر طریقے سے آپ کو رزلٹ دینا شروع کرے. بچے کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے. ایکسٹرا پریکٹس دوسرے بچوں کی نسبت, یقیناً یہ بچہ پرابلم کا شکار ہے تو آپ سے ٹائم زیادہ لے گا, تو آپ اسے ٹائم بھی زیادہ دیجیے اور آپ اسے ایکسٹرا پریکٹس کرنے کا موقع بھی دیجیے. ایسی صورت میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے کہ جناب آپ نے دوسرے بچے کو کم ٹائم دیا اور اس بچے کو زیادہ ٹائم دیا. یقیناً جب اس کی لرننگ کی سپیڈ کم ہے تو یہ ٹائم بھی زیادہ ہی لے گا. جناب ٹیچرز اور پیرنٹس اس سلسلے میں کیا اسٹریٹجی اپنائیں کہ ایسے بچوں کو ڈیل کیا جا سکے. اگر ایک بچہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ وہ ایک لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار ہے تو ایسی صورت میں اس کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے, اور اس بچے کو ہم اگر جتنا ہیلپ فل ہوں گے اس بچے کے لیے, بچہ اتنا زیادہ ہی بہتر گین کرے گا اور نارملائز ہونا شروع ہو جائے گا. ایسی صورت میں سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ ہماری باڈی میں برین کے پاس انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے ڈفرینٹ سینسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے, تو ہم ڈفرینٹ سینسز سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنی آئیز سے, ہم اپنی ایئر سے, نوز سے, ٹنگ سے اور اسکن کے ٹچ سے, یہ 5 سینسز ہیں جس کے ذریعے ہم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. ہمارا برین ان انفارمیشن کو پھر انالیسس شروع کرتا ہے. ایسی صورت میں فرسٹ آف آل ہمیں ایسے بچے کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں اس کے ملٹی سینسری انسٹرکشنس پہ جانا پڑے گا.
ملٹی سینسری انسٹرکشن سے مراد ہے کہ اگر وہ بچہ ویژولی پرابلم کر رہا ہے تو ہم اسے آڈیٹری ان پٹ دینا شروع کریں تاکہ وہ اس کے ذریعے اور بہتر جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنا شروع کر دے. فار ایگزامپل ایک بچہ بی اور ڈی میں کنفیوژن کر رہا ہے تو ہم اس کے الفاظ کو بہتر طریقے سے پروناؤنس کریں کہ بی اور ڈی کو میں کنفیوژن پہ نہ جائے. اس کے ویژولس کو بہتر کریں. ہم یہ دیکھیں کہ وہ فونٹس میں کہاں پرابلم آ رہی ہے, کیا اس کو کوئی اسپیسیفک قسم کے کلر سے کوئی ایشو آ رہا ہے, کیا اسے اسپیسیفک قسم کا کوئی فونٹ سمجھ میں نہیں آ رہا, اسکرین پہ سامنے کوئی فونٹ لکھا ہوا ہے وہ اس میں کنفیوز ہو رہا ہے یا اس کے سائز میں کنفیوز ہو رہا ہے. آڈیٹری بہتر کریں. اور تیسری چیز جو ملٹی سینسری انسٹرکشن میں آتی ہے وہ کائنیستھیٹک ہے. ٹچ میتھڈ سے ہم بچے کو سکھا سکتے ہیں کہ یہ بی ہے اور یہ ڈی ہے, یہ پی ہے اور یہ کیو ہے, یا یہ او ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو ایسی صورت میں ہم ٹچ کا لے سکتے ہیں کہ کسی بچے کو کوئی ایسا مٹیریل دیا جائے جس سے وہ اس کو راؤنڈ بنا سکے کہ جناب یہ او ہوتا ہے اور یو لکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل سمپلی جب سے سمپل میتھڈ ہے اس میں ٹیچرز اور پیرنٹس ریت پر اپنے بچے کا ہاتھ گھما کر اسے او, بی اور ڈی یا جو بھی دیگر الفابیٹس ہیں ان کی پہچان کرواتے ہیں تو ہاتھ کی موومنٹ بچے کو بہتر کروا دیتی ہے. اسسٹیو ٹیکنالوجیز اس وقت دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے اور اسسٹیو ٹیکنالوجیز بے تحاشا اویلیبل ہیں. ڈفرینٹ قسم کی سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں. ایسے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں جو اسپیچ کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں, ٹیکسٹ کو اسپیچ میں کنورٹ کر دیتے ہیں, رائٹنگ کر دیتے ہیں, آپ کو بہت اچھا کانٹینٹ لکھ کر دے دیں گے اور آپ کے کانٹینٹ کو ریڈ کر کے دے دیں گے. ہم فونیٹک ڈیکوڈنگس پہ چلے جائیں جس میں ہم ساؤنڈ بیسڈ ریڈنگ پروگرامس بچے کے لیے شروع کروا سکیں. تیسری امپورٹنٹ چیز ٹیچرس کے لیے میں اسپیشلی کہوں گا, پیرنٹس کے لیے بھی, کہ اسٹرکچرڈ لٹریسی پر آئیے. اسٹرکچرڈ لٹریسی سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی کمپوننٹ, جو بھی ورڈ, جو بھی سینٹینس بچے کو سکھا رہے ہیں اس کا بریک ڈاؤن کر لیں. ان کے ورڈس کو جسے ہم سمپلی کہتے ہیں توڑ اور جوڑ, ہم اس پر آ جائیں. بچے کو وہ ساؤنڈ اس طرح سے پروڈیوس کرنے سکھایا جائے اور اسی طرح سے لکھنا سکھایا جائے. تو یہ اسٹرکچرڈ لٹریسی سے مراد ہے کہ آپ بچے کو باقاعدہ چنکس میں, چھوٹے چھوٹے پیسز میں ان کو دکھائیے, ان کو سکھائیے, ان کو ڈفرینٹ کانسوننٹس, ڈفرینٹ سیلیبلس کو اسی کے مطابق ڈیل کرنا. گرافک آرگنائزر تیسرا چوتھا امپورٹنٹ حصہ ہے. گرافک آرگنائزر سے مراد ہے جناب کہ ہم بچے کو کے ویژول ایڈز بہتر کریں. ہم بچے کے ویژول ایڈز کو بہتر کریں. فار ایگزامپل بجائے اس کے کہ ہم ایک لمبی سٹوری اس کو ریڈ کرنے کے لیے دیں اور وہ اس میں کنفیوژن میں رہے تو ہم اس کے ساتھ ایک سٹوری میپ بھی بنا کر دیں. ہم ایک ایسی بک, ایک ایسا کانٹینٹ اس کو پرووائڈ کریں جس میں ساری سٹوری کو پکچر میں ڈسکرائب کیا ہو اور بچہ ایزیلی وہ سارے مٹیریل کو ایبزارب کر سکے. نیکسٹ امپورٹنٹ چیز جناب بہت ضروری ہے وہ ہے جی چنکنگ اینڈ پیسنگ. جتنی بھی نیو وکیبلری, جب بچہ لرننگ کے مراحل میں ہوتا ہے تو وہ نیو وکیبلری سیکھ رہا ہوتا ہے. نیو وکیبلری سیکھنے سے مراد یہ ہے جناب نئے الفاظ جب اس کی لائف میں آئیں گے تو وہ نیو الفابیٹس کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور نیو ارینجمنٹ آف, یقیناً وہ نیو ارینجمنٹ آف الفابیٹس کے ساتھ آئیں گے. ایسی صورت میں ہم بچے کو کم سے کم اور جتنے وہ ایبزارب کر سکے اتنے ہی ورڈس اسے انٹروڈیوس کروائیں تاکہ وہ اسے بہتر طریقے سے ایبزارب کر لے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اس وقت اس کی پیس بڑھا دینی چاہیے. ہمارے نارمل بچوں کی طرح لرننگ ڈسیبلٹی کا شکار بچے بھی ہماری ذمہ داری ہیں. اس معاشرے کا اہم حصہ بنانے کے لیے آپ اور میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کی ہیلپ کریں گے تو یہ بچے اس معاشرے میں نارمل زندگی گزار سکیں گے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کے کوئی کوئسچنز ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنے کوئسچنز پوچھ لیجئے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے, کسی اور اہم انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے.